تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے یعنی نمازوں سے سلام سے پہلے والے جو ہے وقت ہے وہ بھی بہت اہم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التحیات تو پڑھنے، درود شریف پڑھنے. پھر اس کے بعد دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المخزن والمغرب. یہ 6 دعائیں ہیں. یہ فرض نمازوں کے یا ہر نماز کے فرض ہو نفل ہو، یعنی التحیات کے بعد اور درود شریف کے بعد یہ پڑھنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المخزن والمغرب. یہ 4 دعاؤں کے بارے میں تو بہت تاکید آئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. دیکھو یہ تو نماز کے آخری تشہد ہے. التحیات پڑھی اور درود شریف پڑھی. اس کے بعد میں یہ دعا واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کا فتنہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. دجال تو آخری زمانے میں اس کا ظاہر ہونا ہے، اس میں پیدا اور اس میں اس کا فتنہ برپا ہونا ہے. تو ہم تو آخری زمانے والے آپ تو فتنوں سے گزرے. دجال کے بارے میں تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو ڈرایا تھا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے تو بہت زیادہ ہمیں ڈرایا ہے، امت کو ڈرایا ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو یہ خبر ہوئی تھی، اللہ نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی امت کے آخری دور میں یہ دجال کا ظہور ہوگا. فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے. اس کے بارے میں ہمیں نماز کے اندر ہی اس سے پناہ مانگنا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کرنا، اس سے پناہ کی حفاظت کی دعا کرنا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے. کوئی پڑھتے ہی کوئی اپنے دعاؤں میں نماز کے اندر یہ شامل کیا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو. اور فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنے. زندگی میں ہمارے کتنے فتنے ہیں؟ ہماری جو زندگی جو 3 چیز کا تعلق 3 کے ساتھ نہیں ہے وہ تو فتنے ہی فتنے ہیں. اور مرنے کے بعد کے فتنے، انسان جب مر جاتا ہے تو فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. تو زندگی کے فتنے، سارے زندگی کے فتنوں سے اور مرنے کے فتنوں سے. مرنے کے بعد انسان مرتے وقت اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ غلط بات کر جاتا ہے اور غلط جو اللہ کے بارے میں گمان کر کے چلے جاتا ہے اور وہ جو ہے برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے مرتے وقت کی فتنہ، اس سے مرنے کے بعد کے جو فتنے، ان سب سے ہمیں جو ہے نا ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اتنی جامع دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے. اسی طرح فرمایا اللہم انی اعوذ بک من المحسن والمغرب، اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں، آپ سے پناہ مانگتا ہوں گناہ سے، گناہ والمغرب اور تاوان چڑھنے سے، قرض اوپر چڑھنے سے، قرضوں سے پناہ مانگتا ہوں. نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو قرض کے بارے میں بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرض تو بہت بری چیز ہے. اگر کوئی قرض دے اور اس کے بعد اس کو ادا کرنے کی اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو پھر وہ تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. جس کے پاس مال نہیں ہے، لوگ جو ہے اس کے قرض کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. تو یہ قرض کسی کے اوپر چڑھنا یہ تمام گناہوں کا بھی جڑ ہوتا ہے، جس سے اور بھی گناہ ہو جاتا ہے. انسان وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا، پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے قرض سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے اندر پناہ مانگتے تھے، اس سے پناہ مانگتے تھے، دعا کرتے تھے قرض سے اللہ محفوظ رکھے. اور اگر کوئی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی وسائل دے دے، کوئی ذرائع دے دے، ذریعہ دے، اور اس کو جو اتارنے کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ تو دعائیں ہیں نا، یہ جو 4، اور اس کے بعد بعض روایتوں میں اور دعا کا اضافہ ہوا 6 ہے. ان 4 دعاؤں کے لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری تشہد میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگو، حکم کیا ہے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک شاگرد ہے حضرت طاؤس، ان کے بہت مشہور شاگرد ہے. انہوں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے بچے سے پوچھا کہ آپ جو ہے نا اپنے تشہد میں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگتے نہیں مانگتے یا نہیں مانگتے؟ تو اس نے کہا میں نہیں مانگتا ہوں، مجھے وہ یاد نہیں ہے. یا اس نے کہا میں نے ابھی اس نماز میں نے دعا نہیں کی، اس سے پناہ نہیں مانگی. تو پھر حضرت طاؤس بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے اپنے بچے کی نماز کو دہرایا، دوبارہ پڑھا. اللہ کے نبی نے بڑی تاکید کی ہوئی کہ تو نے یہ دعا نہیں پڑھی، اس کو دوبارہ دہرایا. یعنی اتنی تاکید آئی ہے، بعض سلف پھر اس کو کہتے واجب. یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کی نماز دوبارہ دہرایا کہ تو نے یہ 4 چیزوں سے پناہ کیوں نہیں مانگی؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا مانگو، حکم کیا ہوا ہے. تو یہ ذرا ہم نے اپنے نمازوں کو، نماز ذرا کیا ہے؟ دعا ہے.